الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 سے 30 تک مطالعہ کریں گے، اور یہ 26ویں پارے کا آخری سبق ہے. آج بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے 26 پارے مکمل ہو گئے. 4 پارے ہمارے ترجمہ اور تفسیر کے رہ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. حل عطا کا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، کیا پہنچی ہے آپ کو حدیث ضیف ابراہیم، خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین معزز. اذ دخلوا علیہ، جب وہ آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام عرض کیا. قال سلام، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو. قوم منکرون، آپ نے دل میں خیال کیا قوم منکرون یہ انجان سے لوگ ہیں. فراغ الی آلہ فجاء بعجل سمین،
فراغ الی اہلہ، آپ بڑی آرام سے، چپکے سے، بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، یعنی بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے۔ فقربہ الیہم، وہ لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ قال، فرمایا، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، بس دل میں ان کے متعلق خوف کھانے لگے، خوف کرنے لگے۔ قالوا لا تخف، وہ بولے لا تخف، خوف نہ کیجیے، ڈریے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی، غلام سے مراد بیٹا۔ فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها، اقبلت آئی، امرأته آپ کی بیوی، آپ کی عورت، فی سرۃ فسکت وجہہا، فی سرۃ، بس کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہوئے، چین بجین، ماتھے پر عجیب و غریب کیفیت لے کر آپ کی بیوی آئی۔ فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے پر تماچا دے مارا۔ تماچا ماتم کرنے والا تماچا نہیں، حیرت زدہ ہو کر، جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو چونڈی کاٹ لیتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس طرح کی حیرت انگیز خبر آ جائے۔ وقالت، وہ بولی، عجوز عقیم، کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اتنی بوڑھی ہوں۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہی بڑا دانا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے۔ گھر کے اندر بچڑا، یعنی گائے کا بچہ جو ہے، گائے کا گوشت، بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا، وہ آپ مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ اور جو آنے والے دو مہمان تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے، اجنبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے گوشت رکھا تو وہ تو گوشت کھانے سے پاک ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں فرشتے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا، نہ کھایا، تو آپ کو تشویش ہوئی، اس پر آپ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ اب یہاں پر عقیدہ اسلام کو ماننے والے دو عقیدے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں سے
انبیاء علیہم السلام کی لا علمی کو اخذ کیا، لا علمی کے عقیدے کو نکالا، اخذ کیا، استنباط کیا، اور اللہ رب العزت نے جن کو حکمت و دانائی زیادہ عطا فرمائی ہے، انہوں نے یہاں پہ انبیاء علیہم السلام کے علم کی نفی کی بجائے اس کو اللہ جل مجدہ کی حکمت پر مبنی، اس سارے کے سارے واقعے کو حکمت پر مبنی مراد لیا کہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں کہ ہر چیز ہر وقت انبیاء علیہم السلام کو بتانے کی، اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، فرمایا کہ ما ینطق عن الہوا، آپ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ کی وحی، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق آپ کا کلام ہوتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی نہیں کسی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی، آگاہ کرنے کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو آگاہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیسے اپنے علم کے ڈنکے بجا سکتے ہیں؟ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ حضور اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی اپنے علم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ دونوں فرشتے جب آپ کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے بیٹے کی بشارت دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال اور آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال۔ ایک روایت میں 100 سال آپ کی عمر اور 90 سال آپ کی زوجہ کی عمر ہو چکی تھی۔ یہ عام طور پر انسانی جبلت، انسانی فطرت، جس میں اللہ رب العزت نے اولاد کی پیدائش کا ایک نظام جو بنایا ہوا ہے میڈیکلی، زوجین کے متعلق، وہ اولاد کی اس عمر سے گزر چکی ہوئی تھی، بانجھ پن آ چکا ہوا تھا، اس قابلیت سے گزر ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بارگاہ میں کوئی بڑھاپا، کوئی جوانی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی سبب ایسا نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں جا کے فرزند عطا کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، بیٹا ذبیح اللہ، جن کو پھر بعد میں ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس واقعے کی تفصیل اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے کل کے سبق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم دہرائیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں اور اظہار تشکر کے لیے، شکرانے کے لیے بارگاہ رب العزت میں تمام علم القرآن کلاس کے ساتھیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو میں عرض کرتا ہوں کہ شکرانے کے 2 نوافل ادا کیجئے 26ویں پارے کے مکمل ہونے پر، اور کل جمعۃ المبارک ہے، 27واں پارہ انشاءاللہ العزیز کل شروع کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہوئے 2 نفل شکرانے کے اور 2 نفل سب پارے کے ابتدا کرنے کے، یہ 4 نوافل تمام علم القرآن کلاس کے جتنے بھی ساتھی ہیں، دنیا کے جس جس کونے میں آپ یہ بات سن رہے ہیں، کسی سے سن کر پتہ چلے یا خود سنیں، تو ضرور یہ 4 نوافل ادا کیجئے گا۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ آخری سانس تک
قرآن کی اس خدمت کو جاری و ساری اللہ رب العزت رکھے۔ علم القرآن کلاس میں اللہ رب العزت برکتیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اس طرح کی وابستگی ہو کہ ہم قبر میں بھی چلے جائیں، قرآن کی محبت ہمارے اندر اس طرح کی موجزن ہو چکی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی قبر میں بھی توفیق عطا فرمانا۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔